حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو دنیا کے بڑے حصوں پر بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی اور بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام کے فاصلے پر مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کے فاصلے طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر تھی۔ جنات، حیوانات سب آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی تھی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور اتنے سارے چیزوں پر اللہ نے انہیں قدرت دی ہے، تو ایک دفعہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ لہٰذا حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میری ایک خواہش ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں اور ان کی بہترین دعوت کروں۔ اللہ نے ان پر وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس کام پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سے میرے پاس بہت کچھ ہے، کیا میں صرف ایک مہینے کے لیے ان مخلوقات کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں؟ اللہ نے وحی فرمائی، اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات و مخلوقات بے انتہا ہیں، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان نے دوبارہ درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے تاکہ میں ان مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ اس دفعہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کے تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ حضرت سلیمان نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر موجود تمام حلال چیزوں کو جمع کریں، یعنی گائے، بیل، بکریاں اور ہر طرح کی سبزی اور پھل۔ لہٰذا ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا، ان کو پکایا گیا، شوربہ تیار کیا گیا جو نہایت ہی کشادہ اور وسیع تھی، تاکہ جن مخلوقات کو دعوت کے لیے بلایا جائے وہ بآسانی اس مکان میں آ سکیں۔ تقریباً 22,000 جانور ذبح ہوئے، سینکڑوں دیگیں چڑھائی گئیں۔ ان بڑی بڑی دیگوں کو جنات نے تیار کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہو کر چلے تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ نے شربت اور قسم قسم کے مشروبات کے تالاب بھی بنائے تھے۔ اس بہترین دعوت کی تیاری مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال لگ گئے۔ جب تمام کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو گئیں اور دعوت کی تیاریاں مکمل ہوئی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس عظیم الشان مکان کے اندر دسترخوان بچھایا گیا۔ یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں کئی دن کا وقت لگ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہاں کی مخلوقات میں یہ اعلان کروا دیا کہ کھانے کی دعوت ہے، لہٰذا سب حاضر ہو جائیں۔ انسان، جند، چرند و پرند، درندے، حیوانات، کیڑے مکوڑے، خشکی، تری اور ہوا میں اڑنے والے دیگر جانور، تمام مخلوق کھانے کی دعوت پر آ پہنچی اور اس مکان میں جمع ہو گئے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا۔ لہٰذا آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان اپنی نظر سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکے۔ عین اسی وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا سے سر نکالا اور حضرت سلیمان سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھے پہلے کھانا دے دیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا تھا سارا کا سارا ایک ہی لقمہ